فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے فرشتوں جب میں اس آدم کو بنا لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا ان کے سامنے، اس کے سامنے سجدے کے اندر۔ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوست، اے مسلمان اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دین تو نام ہی محمد کا ہے، دی ہماوست۔ اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا بیست، اگر ان تک نہ پہنچو تو موحد بن جاؤ، بڑے اچھے آدمی بن جاؤ، بڑی چیریٹی کے ادارے قائم کر دو، بڑے فاؤنڈیشن قائم کر دو، کینسر کا ہسپتال بنا دو، فلاں کر دو فلاں کر دو، زیرو ہے۔ اگر محمد کے قدموں میں نہیں ہو تو کوئی عمل آپ کا جو ہے اللہ کیا مقبول۔ بندے تو ہم بھی ہیں، اپنی حرص و ہوا کے بندے ہیں، اپنے مفادات کے بندے ہیں، دولت کے پجاری ہیں، کچھ اللہ کا کہنا بھی مان لیتے ہیں، تھوڑی سی جزوی بندگی اللہ کی بھی، یہ بندگی نہیں۔ ہم تو ہر وقت امید ہی میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی طرف سے معرفت کی کوئی کرن ہمارے لیے بھی جگمگا اٹھے، کوئی اللہ کا پرتو ہم پر بھی پڑ جائے۔ اور وہ تھے کہ جن کا انتظار ہو رہا تھا شب معراج میں کہ آنے والے ہیں، آج آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر۔ حضور کی ذات مبارکہ اور قرآن مجید مل کر بنتے بینہ۔ اس قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش صدیوں سے ہو رہی تھی۔ اب کلکتہ ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا تھا کہ اس قرآن کے اوپر بین لگنا چاہیے، یہ تو خونی کتاب ہے، یہ جہاد قتال، اس کے نزدیک تو روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی 1914 سے جو شروع ہوئی تھی 1918 تک، لارڈ جارج تھا اس وقت وزیر اعظم انگلستان کا، اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر قرآن کا نسخہ لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہی آج پورا مغرب کہہ رہا ہے، بش کہہ رہا ہے، بش کے نیو کونز کہہ رہے ہیں۔ امریکیوں نے نصاب کی کتابوں سے جہاد اور قتال کی آیتیں نکلوا دی، سعودی عرب میں نکلوا دی، ہمارے ہاں نکل رہی ہیں۔ سعودی عرب میں خطبوں میں جو وہاں کے امام ہیں انہیں روک دیا گیا ہے، نہ جہاد اور قتال کی کوئی آیت بیان کرو اور نہ یہود اور نصارہ کے اوپر جو تنقید قرآن میں آئی ہے اسے بیان کرو۔ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری نہ لی ہوتی تو جیسے یہودیوں نے تورات میں تحریف کی اور عیسائیوں نے انجیل میں، ہم بھی کبھی نہ بخشتے قرآن کو، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے، صرف مغربی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے، انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی۔ عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا۔ انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا۔ ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا۔ یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے۔ آزادی اسلام نے دی، وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں۔
تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدغن ہے۔ اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبد القادر صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door؟ میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں، گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ، تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے؟ یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے۔